یا زہرا یا زہرا۔ دعائے کمیل مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظیم الشان دعا کہ جس کے لیے وہ افراد جو صرف توحید اور اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو پکاریے، اسی سے فریاد کریے، اسی سے مدد طلب کیجیے، اسی سے دعا کریے، اور جو پروردگار تک پہنچنے کے توسل کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اپنے گنہگار بندوں کو اہل بیت علیہم السلام کا پاک وسیلہ بنایا ہے، قرار دیا ہے۔ ان وسیلے کو ماننے والوں کو جو مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، دعائے کمیل کی عظمت یہ ہے کہ ایسی دعا معرفت کا، توحید پروردگار کا ایسا خزانہ تمام فرقہ اسلامیہ میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ معرفت پروردگار کسے حاصل ہے؟ تو جب ان کے علاوہ کسی کو معرفت پروردگار حاصل نہیں ہے تو جیسا پروردگار کا تعارف وہ کرائیں گے ویسا کائنات میں کوئی دوسرا کرا کہاں سکتا ہے؟ تو اس لیے پروردگار اور بندے کے درمیان گفتگو کا جو طریقہ اور سلیقہ اہل بیت سکھا دیں گے وہ کائنات میں کوئی اور سکھانے والا مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کی بخشش ہے کہ کلام تو امیر المومنین کا ہے، لیکن چونکہ اپنے ایک صحابی جن کا نام کمیل بن زاد نخعی تھا ان کو آپ نے یہ دعا تعلیم فرما دی، تو یہ کرم ہے کریم ابن کریم کا کہ اب عظیم الشان دعا یہ پوری دنیا میں مولائے کائنات کے نام سے نہیں بلکہ آپ کے غلام، آپ کے صحابی جناب کمیل کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اور جب وہ منزل آتی ہے کہ جہاں مولا پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں، پروردگار ہم تجھ سے اس طرح خوف رکھیں جیسے یقین رکھنے والے خوف رکھتے ہیں، جن کو یقین ہے تیری ذات کا، تیرے حاضر و ناظر ہونے کا، ہماری رگے گردن سے قریب ہونے کا، ہمارے احوال کو ہم سے زیادہ جاننے کا اور باخبر ہونے کا، ایسے صاحبان یقین جیسے تجھ سے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں پالنے والے پروردگار ہمیں وہ خوف پروردگار عطا کر دے، اور جو ہم سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں پالنے والے تو اس برائی کا رخ ان کی طرف موڑ دے، جو مکر و فریب کرنا چاہتے ہیں ان کی گردن میں اس کو ڈال دے۔ معبود تیرے نزدیک جو سب سے بہتر نصیب والے بندے ہیں ہمیں ان میں سے قرار دے۔ وَأَقْرَبِهِمْ مَنزِلَةً مِّنْكَ، اور تیرے قرب کے جو سب سے خاص طلبگار بندے ہیں، جو تجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، ہمیں اپنے ان نزدیک ترین بندوں میں سے قرار دے، اس لیے کہ یہ وہ مقام اور منزلت ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے بلکہ تیرے فضل سے ہی انسان کو مل سکتے۔ پالنے والے اپنی مجد کے ذریعے سے ہمارے اوپر عطف فرما، اپنی رحمت کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے، ہمارے دل کو اپنی محبت سے پر کر دے،
हमारे आमाल को, हमारी दुआओं को कबूल फरमा कर हमारे ऊपर एहसान फरमा, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुदर फरमा। फ़इन्नका क़ज़ैत अला इबादिका बिइबादतिक वअमरतहुम बिदुआइक। पालने वाले, तूने अपने बंदों को इबादत का हुक्म दिया है और उनसे ये फरमाया है कि तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इसकी ज़मानत ली है। उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुरान मजीद में परवरदिगार का इरशाद है कि तुम मुझसे दुआ करो, हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे। और दुआओं को कबूल, किसी की हाजत को बराबर वही इंसान नहीं लाता है, वही ज़ात नहीं लाती है, या तो वो वादा खिलाफ़ी करने वाली हो या उसकी ताकत और कुदरत में वो बात ना हो। परवरदिगार आलम ना तो वादा खिलाफ़ी करने वाला है और ना ही कोई शय उसकी कुदरत और ताकत से बाहर है। तो उसने दुआओं की कबूलियत की ज़मानत ली है। यकीनन अगर हम दुआ करते हैं और दुआ कबूल नहीं होती है तो या तो हमारी इसमें ख़ता है या हमारे लिए इसमें फ़ायदा और मसलहत है। रवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में है कि फरमाया, जब हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो वो दुआ रायगा नहीं जाती है। परवरदिगार की बारगाह में वो दुआएं हमारी महफूज हो जाती हैं और उसका अज्र और सिला हमें रोज़े आखिरत जब मिलेगा तो उस वक़्त हम ये तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। तो जब दुआ हम करें तो जो आदाब बताए गए हैं उन आदाब के साथ दुआ करें। अगर दुआ उन आदाब के साथ करने के बावजूद कबूल ना हो तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, ये यकीन रखना चाहिए कि इसमें मसलहत हमारी है। अगर यहाँ दुआ कबूल नहीं हुई है तो आखिरत में इसका अजर व सवाब ज़रूर मिलने वाला है। फ़इलैका या रब्बे नसब्तु वजही वइलैका या रब्बे मददतु यदी। पालने वाले, हम अपने चेहरों को तेरी बारगाह पे फेरते हैं और अपनी खाली हाथों को तेरी बारगाह में फैलाते हैं। फस्तजिब ली दुआई फबिइज़्ज़तिका इस्तजिब ली दुआई वबल्लिगनी मुनाया वला तख्ता मिन फ़ज़लिका रजाई। तो तेरी इज़्ज़त का वास्ता है माबूद कि हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। जो हमारी उम्मीद है उस उम्मीद तक हमें पहुँचा दे। अपने फ़ضल से हमारी रजा को क़ता न करना। वक़्फ़िनी शर्रल जिन्न वल इंसी मिन अदाई। और जिन्नातों इंसानों में से जो हमारे दुश्मन हैं उनसे हमारी हिफाजत फरमा। या सरिया रिदा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। आए सबसे जल्दी राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार, उसने अपनी रहमत का नमूना हमारे घर में वालिदैन की शक्ल में हमें अता किया है कि जब माँ बाप इतने रहीम हैं अपने बच्चों पर तो वो खालिके माँ बाप कितना रहीम होगा। और उनमें भी माँ एक ऐसी ज़ात है, बच्चे औलाद ऐसा काम करते हैं कि जिनसे जब नाराज़ हो जाते हैं तो यकीनन भाई भी राज़ी हो जाता है, बाप भी राज़ी हो जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी अपनी औलाद से माँ राज़ी हो जाती है उतनी जल्दी जो है वो ना भाई राज़ी होता है ना बाप राज़ी होता है। वो जो ममता की मूरत है, जो शफ़क़त और मेहरबानी का मुजस्समा है, उस मुजस्समे के खालिक को परवरदिगार कहते हैं। जब माँ अपनी औलाद से इतनी जल्दी राज़ी हो जाती है तो वो जो उसकी रज़ायत का मज़हर माँ है,
تو پھر وہ پروردگار اپنے بندے سے جب وہ ہاتھوں کو پھیلا کر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو جتنی جلدی ماں راضی ہو جاتی ہے اس سے بہت جلدی پروردگار اپنے بندوں سے راضی ہو۔ شرط یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتا چلا جائے اور یہ یقین اور استحکام پیدا کرتا چلا جائے کہ میں اب جان بوجھ کر ان گناہوں کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا۔ پروردگار سریع الرضا ہے، سب سے زیادہ سب سے جلدی راضی ہو جانے والا ہے۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پالنے والے اپنے ان بندوں کو جو گناہ گار ہیں، جو حقیر ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں معبود، جن کے پاس دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان سے راضی ہو جا۔ فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، جو تو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ ذات عظیم کا جس کا نام ہی اسم اعظم ہے، تمام مرض جسمانی و روحانی کے لیے جس کا نام اسم اعظم ہے۔ وَذِكْرُهُ شِفَاء، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو راحت نہ مال سے ملتی ہے، نہ دولت سے ملتی ہے، نہ ثروت سے ملتی ہے، نہ اقتدار سے ملتا ہے۔ اگر سکون دل چاہتے ہو تو ذکر پروردگار کیا کر، جس کا ذکر شفا ہے۔ وَطَاعَتُهُ غِنًى، جس کی اطاعت بندوں کو تمام انسانوں سے بے نیاز بنا دینے والی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ بے اختیار پروردگار کی بارگاہ میں کر کے تو دیکھ، دنیا کے ہر انسان کے سامنے تجھے جھکنے سے پروردگار بے نیاز بنا دے گا۔ ارحم من راس مالہ الرجا وسلاحہ البکا، پالنے والے رحم کر اپنے ان مسکین، غریب، فقیر، بے کس بندوں پر جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی پوجو نہیں ہے سوائے تجھ سے امید اور رجا کے۔ اپنی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے سوائے گریہ اور بکا اور آنسوؤں کے۔ یا سابغ النعم یا دافع النقم، اے نعمتوں کے عطا کرنے والے، بلاؤں کے دفع کرنے والے۔ یا نور المستوحشین فی الظلم، اے وحشت زدہ لوگوں کے ظلمتوں میں نور۔ یا عالم لا یعلم، ایسا عالم کہ جس کو کچھ بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے احوال سے سب سے زیادہ پروردگار تو واقف ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد وافعل بما انت اہلہ، معبود ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما کہ جس کا تو اہل ہے، نہ کہ جس کے ہم مستحق ہیں۔ وافعل بما انت اہلہ، وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما۔ محمد الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، خاص طور سے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب عبادت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، مغفرت کی شب ہے۔ پالنے والے ہمارے اعمال کو قبول فرما، معبود ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے والدین کے تمام مومنین و مومنات کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، خاص طور سے شعیب صاحب کے جو بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پالنے والے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔
جن کی اولاد ہے ان کو والدین کے لیے نیک اور صالح بنا دے، پالنے والے ہمارے جوانوں کو زیور علم و عمل سے آراستہ فرما، ہمارے ماں و بہنوں کی عزت و پردے کی حفاظت فرما، ان کو سیرت فاطمہ زہرا و جناب زینب علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود جو بیمار و زخمی ہے، خاص طور سے کورونا کی بلا و مصیبت میں جو گرفتار ہیں، ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس گھر کو تمام زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ صاحبان بیت اہل خانہ جو ہیں، ان کی جو بھی جائز دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما۔ معبود زمانہ ہو گیا جو بندے تیرے گھر کی زیارت کے، تیرے اولیاء کے روضوں کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ معبود کورونا کی بلا کی سرزمین سے اٹھا کر روضہ مقدسہ کے راستوں کو کھول دے، تاکہ جو زیارت کے مشتاق ہیں وہ زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ معبود مراجع حقہ کی حفاظت فرما، جتنے بھی دشمن اور دہشت گرد اور ان کی حمایت کرنے والے لوگ اور حکومتیں، سب کو نیست و نابود فرما۔ جتنے بھی مجاہدین ہیں، سب کو تمام محاذ پہ کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ معبود ہمارے وطن عزیز میں امن و استحکام عطا فرما۔ پالنے والے سب سے بہتر دعا یہ ہے جو فرزند رسول الثقلین یوسف زہرا تیری آخری حجت امام زمانہ ہے، اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب آقا کا ظہور ہو تو میں اس لائق بنانا ہے کہ ان کے غلام و خادم و ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات 5 مرتبہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت بھی فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پالنے والے اس آیت کریمہ کا واسطہ محمد وآل محمد کے صدقے و طفیل میں مولانا اعجاز حسنین صاحب اور مولانا بیدار صاحب کو جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور مرجع کبیر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کو پروردگار حیات طولانی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔